السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بغدادی قاعدہ یعنی سب سے شروع میں جو قاعدہ پڑھ رہے تھے انشاءاللہ وہ کل کے دن مکمل ہوا تھا، اسی وجہ سے آج میں ترتیل و تجوید یعنی قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور تجوید کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے پڑھا جائے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن شریف کو کیسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور قرآن شریف میں کون سی آیت ہے وہ جو قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ آج انشاءاللہ ترتیل اور تجوید دونوں، اور ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس درس میں سماعت کریں گے۔ ترتیل و تجوید، اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ حروف کو ان کے مخارج اور صفات سے ادا کرنے اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ترتیل ہے۔ ترتیل ہے۔ اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ تجوید کی رعایت کے بغیر اور وقف کے قوانین کا لحاظ کیے بغیر ترتیل پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علم تجوید اور علم وقف پڑھے اور پڑھائے جائے، یہ دونوں علوم ترتیل کی جز سمجھے جاتے ہیں۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی بولا جاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن شریف کی آیت ہے بہت جگہ پہ۔ ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے، ترتیل کی تعریف کیا ہے؟ ترتیل کی تعریف ہے وہ علم جس کے ذریعے حروف کو ان کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے اور وقف کرنے کی جگہوں کو جان کر ان پر وقف کرنے کے انداز کے مطابق وقف کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ترتیل کی کیا تعریف ہے، یعنی وہ جگہ پہ قرآن شریف میں بعض جگہوں پر نقطہ بنے رہتا ہے، بعض جگہوں پہ خطے بنے رہتے ہیں، گول دائرہ بنے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے سماعت کریں گے۔ صرف اور صرف ابھی یہاں پہ اتنا سمجھے کہ وقف کرنے کی جو جگہ ہے اس پر وقف کیا جائے، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ آتا ہے تجوید۔ یہ تجوید ایسے ہے کہ مطلب مخارج سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تجوید کی تعریف کیا ہے، وہ علم ہے جس سے حروف کو ان کے صحیح مخارج سے صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تجوید کی تعریف ہے۔ اور تجوید کا موضوع، یعنی جو تجوید کا جو موضوع ہے، یعنی ہم تجوید کس چیز کو بولتے ہیں یا تجوید کس کو بولا جاتا ہے، وہ حروف تہجی ہے، یعنی الف سے لے کے یا تک جو پورا 29 حروف ہیں ان کو ہی تجوید کہا جاتا ہے، یعنی الف با تا ثا جو ہیں وہ 29 حروف ہیں۔ اور تجوید کا مقصود، یعنی تجوید کو قرآن مقدس کو غلط اور مجہول انداز میں پڑھنے سے اعتراض کرتے ہوئے عربی انداز میں صحیح طریقہ پر پڑھنے کی قدرت حاصل کرنا ہے۔ یعنی تجوید کا جو مقصد ہے، جو تجوید کو جیسے ہم قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو اچھے انداز سے پڑھا جائے، یعنی قاف کی جگہ قاف ہی نکالا جائے، کاف کی جگہ کاف نکالا جائے، عین کی جگہ عین نکالا جائے، صاد کی جگہ سین نہیں صاد ہی پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن شریف کو اچھے سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔